بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ قرآن پاک فرقان حمید 10واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 39 ہے۔ آقا علیہ السلام شہر مکہ المعظمہ میں اپنی رحمتیں اور برکتیں امت کو تقسیم کر رہے تھے۔ کفار مکہ نے ایک اجلاس بلایا اور اجلاس میں بہت سارے لعین آئے اور شیطان بھی آیا، اور طے یہ پایا کہ اس شہر مکہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیاذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی اور تدبیر تھی۔ اس کا ذکر بھی خالق نے 9ویں پارے کے اندر کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر بندہ اپنی اپنی تدبیر اور اپنی اپنی سوچ دے رہا تھا ابو جہل کو۔ آخر میں لعین نے کہا، شیطان نے، کہ میری کیا رائے ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر تمام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب دن میں یہ مشاورت ہوئی، شام کا جب وقت ہوا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ محبوب، آپ اس شہر مکہ کو الوداع کہہ دیں اور شہر مدینۃ الرسول کی طرف چلے جائیں، یعنی ہجرت کر کے اس شہر سے دور چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے جبریل امین کی بات سنی اور آپ نے تیاری کی، اور رات کے پہر میں آپ سفر شروع کیا۔ اور جب آپ نے سفر شروع کرنے سے پہلے قوم قریش مکہ آقا علیہ السلام کے گھر کا چاروں طرف محاصرہ کر کے کھڑی ہوگی۔ وہ بدماش، وہ قاتل لوگ جنہوں نے انعام حاصل کرنا تھا ابو جہل سے، ساری رات آقا علیہ السلام کے گھر کا پہرا دیتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ علی، آج تم نے میرے بستر رسول پر آرام کرنا ہوگا، اور آرام کرنے کے بعد صبح اٹھ کر تم نے مدینہ شریف کی طرف آ جانا ہے، اور یہ میرے پاس قوم قریش مکہ کی امانتیں ہیں، یہ ان کو واپس لوٹا دینا، کہیں یہ نہ کہیں کہ ہماری امانتیں محمد عربی لے کر چلے گئے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ حکم دیا تھا میرے بستر پر آج آرام کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ساری رات میں نے آرام کیا، اور مجھے یہ یقین تھا کہ مجھے اس بستر رسول پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور نے حکم فرما دیا ہے کہ تم نے صبح شہر مدینہ آنا۔ تو آقا علیہ السلام کا حکم کبھی بھی رب نہیں ٹال سکتا۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی جتنی سکون کی نیند بستر محمد پر آئی تھی۔ میں ساری رات آرام کرتا رہا۔ آقا علیہ السلام نے حکم، آپ نے تیاری شروع کی سفر ہجرت رسول کی، اور جب آپ نے تیاری شروع کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی قوم قریش مکہ، بائیں بھی، سامنے آگے بھی۔ اپنے مولا سے کہا کہ یا اللہ،
آج یہ چاروں طرف تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ تو خالق نے فرمایا کہ پیارے فکر نہ کر، اگر مارنے والے ہیں تو بچانے والا تو پہلے ہی موجود ہے۔ الحی القیوم کی شان والا تو پہلے ہی موجود ہے۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور ان کے درمیان سے گزرتے آئیں، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ اپنی ہتھیلی پر مٹی رکھیں، اس مٹی پہ سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے پھونک ماریں۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر مٹی رکھی اور پڑھ رہے تھے، اور آپ نے جب پھونک مارا، مولا سے کہا کہ یا اللہ، یہ دائیں طرف بھی ہیں، بائیں طرف بھی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی ہیں، تو میں پھونک کس کس طرف ماروں؟ خالق نے فرمایا کہ پیارے فکر نہ کر، پھونک مارنا تیرا کام ہوگا، ان کافروں کو اندھا کرنا میرا کام ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہوگی، وہ کیسی تلاوت ہوگی جسے پہاڑ سن سن کر، لوگ سن سن کر رشک کر رہے ہوں گے۔ اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں، یہ حضور کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام جب ان کے درمیان سے گزرے، وہ ساری رات پہرا دیتے رہے اور خالق نے ان کی روشنیوں کو ختم کر دیا۔ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق اعظم کے گھر میں چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ اے پیکر صداقت تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں آقا میں تو 6 مہینے سے انتظار میں تھا کہ میرے محبوب آئیں گے اور مجھے حکم فرمائیں گے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ کہ ساری دنیا در مصطفیٰ پہ جاتی ہے، اور آج در مصطفیٰ کا شہزادہ، کائنات کا بادشاہ، اللہ کی خدائی کا بادشاہ، رحمت للعالمین کی شان والا در صدیق اکبر پر چلا گیا، اور آپ کی بیٹی نے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ باندھ دیا، رات کو چل دیے، دونوں چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قوم قریش مکہ دیواریں پھلانگ کر اندر چلے گئے، اور جب اندر گئے تو مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ آپ رعب اور دبدبے والے تھے، اسی لیے تو اللہ نے ان کا لقب شیر خدا رکھا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا کون؟ خبردار، اللہ خبردار۔ وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے تمہاری اس کھڑے ہونے پر کہ ساری رات پہرا تم دیتے رہے ہو اور سوال مجھ سے کر رہے ہو، ساری رات محاصرہ تم کر کے رکھے ہو، ساری رات پہرا تم دیتے رہے ہو، چوکیدارہ تم کرتے رہے ہو، اور پوچھتے مجھ سے ہو کہ کہاں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب کے بارے میں خدا جانتا ہے یا میرے محبوب خود بہتر جانتے ہیں۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ ہم ساری رات پہرا دیتے رہے، حضور کی دروازے پر دیواروں کے دائیں بائیں کھڑے رہے اور حضور چلے گئے۔ اب حضور نبی معظم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تو خود خالق کی کائنات، واللہ خیر الحافظین، کہ جو ساری دنیا کی حفاظت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اب غار ثور کے پاس پہنچے، اور یہ غار اس فقیر نے بہت مرتبہ اس کا دیدار کیا، یہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، کم و پیش 3 سے 5 میل بلندی کے اوپر ہے یہ غار۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب چڑھنے لگے غار پہ، تو آپ کے جو پیر تھے وہ نبوت والے، وہ پیر زخمی ہو رہے تھے اور آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے، رات کا حصہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس خواہش کو، اس درخواست کو قبول کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، وہ کیا منظر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک قدم دائیں طرف پھیلا دیا، ایک قدم بائیں طرف پھیلا دیا، اور نبوت کے دونوں ہاتھ صداقت کے سر پر رکھ دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس جب لے کر آپ چلے تو علامہ اقبال علیہ الرحمت کی روح تڑپی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تیری معراج تھی، میری معراج تھی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمت لکھتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق جب لے کر جا رہے تھے، کبھی حضور کا دائیں قدم چوم رہے تھے، کبھی حضور کا بایاں قدم چوم رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے دست شفقت ان کے سر پر رکھا ہوا تھا، اور آقا نے یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، ابو بکر اکیلا نہیں ہے جن کے اوپر مصطفیٰ کا سایہ ہو، مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت ہو، انہیں دنیا نہیں مار سکتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ میری معراج تھی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، کہ میری معراج تھی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج تھی کہ تو لوح قلم تک پہنچا۔ علامہ اقبال علیہ رحمت نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ ترجمانی کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہی معراج تھا کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہے تھے، یہی سب سے بڑا معراج تھا۔ اور جب غار کے دہانے پر پہنچے، حضور کو اتار دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ رات کی تاریکی تھی، غار کا اندھیرا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے رات کے حصے میں غار کو صاف کیا، اپنی دستار اتاری اور پورے غار کو صاف کیا۔ کوئی روڑی، کوئی کنگر، کوئی ڈیلا، کوئی کنڈا، کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میرے گھر والوں کو رنج ہوگا، اور اگر کائنات کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، جو ساری دنیا کی شان پانے والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مقام پانے والا، اگر محبوب کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ کائنات ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار کو صاف کر دیا، اور غار کو صاف کرنے کے بعد کچھ سوراخ تھے، آپ نے اپنے دستار اتاری اور اس دستار کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور جب سوراخوں کو بند کیا تو دو سوراخ باقی تھے۔ ابو بکر صدیق نے سوچا ان دونوں کے اوپر اپنی اڈی رکھ لوں گا۔ آپ باہر تشریف لائے، حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ آقا آپ اندر قدم رنجا فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب حضور غار کے اندر تشریف لے گئے تو وہ غار کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن رحمت للعالمین کے چہرہ مصطفیٰ کی برکت سے وہ پورا غار اس طرح چمک اٹھا جس طرح 14ویں کا چاند اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام جب غار کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، مجھے پتا تھا کہ حضور علیہ السلام میں تھکاوٹ ہے، تو میں نے حضور سے اپیل کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاتا ہوں، میں پیر پھیلا لیتا ہوں، تو آپ میرے ان پٹوں کے اوپر، میرے زانوں کے اوپر آپ سر مبارک رکھیں، آپ آرام کریں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو مان لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر پھیلا دیے، دونوں سوراخوں پر اڈیاں رکھ لیں۔ اب تاریخ کا ایک اہم واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ آرام کر رہے تھے، قدرت الہی کے فیصلے، رب العالمین نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس غار کے دہانے پر جالا بنا دے۔ مکڑی نے جالا بن دیا، ایک درخت آ گیا، ایک کبوتر اور کبوتری آ گئی، انہوں نے انڈے دے دیے، لوگوں کو بے عقل کر دیا۔ اب جب قوم ابو جہل اور ابو جہل کی قوم آئی، شیطان نے کہا کہ اندر ہے، قوم نے کہا کہ بیوقوف ہے، اگر اندر ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا، اندر ہوتے یا کبوتروں کے انڈے ٹوٹ جاتے یا کبوتر یہاں سے اڑ جاتے، اندر تو کوئی بھی نہیں۔ اس لعین نے کہا کہ نہیں اندر ہے، تو اس وقت خالق کے کائنات نے قرآن کریم نازل کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ قوم کفار کو کہا اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کر سکتے تو مت کرو، فقد نصرہ اللہ، اس کے لیے میری ذات ہی کافی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اور جب وہ آپس میں شادثے کر رہے تھے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، اور پھر وہ دونوں اس غار کے اندر تھے۔ محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبی، اپنے صاحب کو فرمایا۔ صاحب کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے،
اور حضرت ابو بکر صدیق صحابی رسول تھے، خلیفہ اول ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ذات صدیق ہے جس کی 4 پشتوں میں صحابیت، آپ کے باپ بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی رسول، آپ کا پوتا بھی صحابی رسول، آپ کا پڑپوتا بھی صحابی رسول. یہ شان تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خدشہ ظاہر کیا، محبوب وہ آگے ہیں مارنے والے، تو خالق کائنات نے قرآن کریم نازل کیا اور فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو لا تحزن، کہ غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ میرا رب ہے. محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر کہا لا تحزن. محبوب فرمانے لگے کہ صدیق کیوں غم کھاتے ہو، ان اللہ معنا، میرا اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ، اور اللہ رب العزت نے سکینہ نازل کیا، تسکین مل گئی. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں سوراخوں پر اڈی رکھی ہوئی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک سانپ تھا، کالا ناگ تھا، اور اس سانپ کی حقیقت میں نے کچھ اس طرح پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران آپ نے فرمایا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا، اور وہ بہت شان والا نبی ہوگا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش. لوگ حیران ہوں گے کہ یا حضرت وہ آپ سے بھی بڑے شان والا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے میری قوم وہ نبی اتنی مرتبے والا ہوگا جو اس نبی کا جوتا ہے، اس کا نالین ہے، اس نالین کے اندر جو تسمہ لگا ہوا ہے، عیسیٰ پیغمبر اس تسمے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی شان جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے. تو سانپ کھڑا ہو گیا آپ کے دربار میں، کہنے لگا کہ حضور میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر ان کا دیدار کرنا ہے تو غار سور کے اندر چلے جاؤ، مکے شہر میں چلے جاؤ اور غار کے اندر چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. ایک وقت آئے گا کہ وہ محبوب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائے گا تو وہ مکہ سے غار کے اندر آئے گا، اور غار سور کے بعد پھر مدینۃ الرسول آئے گا. اب اس سانپ کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ 600 سال سے مصطفیٰ کا انتظار کر رہا تھا، حضور آئیں گے میں ان کا دیدار کروں. وہ کتنا خوش بخت سانپ تھا جو دیدار مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. اب اس نے کیا کیا، جب ابو بکر صدیق کی اڈیوں نے سوراخ بند کر دیے، پگڑی نے سوراخ بند کر دیے، 1 سوراخ، 2 سوراخ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، لیکن تمام سوراخ بند تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اڈی کے پاس گیا اور جا کر کچھ اشارہ کیا اسے اٹھا لے. لیکن ابو بکر صدیق کوئی کچے یار تو نہیں تھے، وہ تو پکے یار تھے. وہ تو اپنا تن اور من ہر چیز مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اڈی اٹھا لیتے. حضرت ابو بکر صدیق کی اڈی کو ڈس لیا، اس کالے ناگ نے اس کے اوپر ڈنگ مارا، اور جب اس اڈی کو ڈسا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر بھی اڈی کو نہ اٹھایا، آپ نے اڈی کو اسی طرح رکھا رہا. اس کے بعد ہوا کیا کہ پورے جسم کے اندر زہر چلا گیا، اور جب پورے جسم کے اندر زہر چلا گیا رنگ تبدیل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڈی پھر بھی نہ اٹھائی. القصہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. وہ آنسو کیسے قیمتی تھے. آپ روتے ہیں، میں روتا ہوں، کوئی بھی روتا ہے، ہمارے آنسو زمین پر گرتے یا ہمارے آنسو ہماری جھولی یا دامن میں گریں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا قیمتی آنسو وہ نہ زمین پر گرا نہ وہ جھولی میں گرا، بلکہ وہ رخسار مصطفیٰ پر آ کر گرے. حضور کے والضحیٰ کے چہرے پر آنسو آ کر گرے. جتنا قیمتی آنسو تھا اتنا ہی قیمتی چہرہ مصطفیٰ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا ابو بکر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہ کہا کہ میں سانپ کی وجہ سے رو رہا ہوں. آپ نے اڈی اٹھائی اور فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا تو کالا ناگ نکل کر باہر آ گیا، اور جب وہ باہر آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے یار کو ڈسا ہے؟ تو میاں محمد کھڑی شریف کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں اور مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں ڈسا ہے، تو اس سانپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے یار کا دکھ تو پوچھ دیا اور میرے غم خوار کا دکھ نہیں پہنچا کہ میں یہاں کیسے مر کر پہنچاؤں اور کتنی محنت اور مشقت کے بعد یہاں پہنچاؤں، اور میں کتنے عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کتنے عرصے سے تم انتظار کر رہے ہو؟ اس سانپ نے کہا کہ آقا مجھے 600 سال گزر گئے، میں انتظار مصطفیٰ میں یہاں بیٹھا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، لیکن میرا ایمان اور عقیدہ تھا ایک وقت آئے گا کہ میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوگی، اور ایک وقت آئے گا مجھے دیدار مصطفیٰ ملے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے آقا علیہ السلام نے اپنا لب نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق کی اڈی پر لگا دیا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، محبوب کی خاطر مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ جان مصطفیٰ کی پرواہ کی، حضور کی محبت کے لیے ڈنگ کھاتے رہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، بلکہ حضور علیہ السلام اس غار کے اندر 3 دن اور 3 رات رہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم حضور علیہ السلام کا سر مبارک جب میری جھولی میں تھا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح کھل رہا تھا، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، حضور کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر میں تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق تلاوت کر رہے تھے، وہ کوئی چہرہ عام چہرہ تو نہیں تھا، اس چہرے کو تو خالق نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو واللیل کہا، اس پیشانی کو فجر کہا۔ محبوب علیہ السلام 3 دن اور 3 رات اس غار میں رہے اور قوم قریش مکہ دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے، لیکن جن کا حافظ میرا خالق اور مالک ہو ان کو کوئی نہیں مار سکتا، ان کی زندگیوں کے محافظ میرے رب العالمین تھے۔ آقا علیہ السلام 3 دنوں کے بعد اس غار سے آپ نے سفر پھر شروع کیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو چنا تھا، اور بھی صحابی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، دیگر صحابی تھے، لیکن ہجرت رسول کا جو سفر تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا چناؤ ہوا تھا، کیونکہ میرے آقا کو علم تھا کہ سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہیں، اور یہی وجہ تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دنیا میں خلیل عطا کیا ہے، لیکن مصطفیٰ کو جو خلیل عطا کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق عطا کیا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔